الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردارو، اٹھو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ آپ پر راضی اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں گے۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا وقت ہے۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ تو دوستو، ہم سستی کرتے ہیں، یہ اللہ کے آگے گردنیں جھکانے کا وقت ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کر لو، نوافل و فرائض ادا کر لو اٹھ کے۔ اس کے بعد یا قابضو، اللہ کے ناموں کا ورد کرو، یا قابضو، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ کے مخالف پر آپ حاوی رہیں گے۔ اللہ کے ناموں کا ورد تو کیا کرو نا، یا قابضو کی تسبیح کرو، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ آسانی سے زندگی گزاریں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے، مخالف، آپ کی مخالف کرنے والا آپ پر حاوی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اٹھو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ فرض ایسا ہے کہ ہر فرض میں گنجائش ہے کچھ، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز میں کوئی نرمی، بیمار ہو، جنگ لگی ہو، کاروبار میں مصروف ہو، لیکن نماز کو ادا کرنا پڑنا ہے۔ دوسرے چار، حج، زکوٰۃ، روزہ، اس میں کچھ گنجائشیں ہیں۔ غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ معاف، بیمار ہے، روزہ معاف، بعد میں رکھ لے جب تندرست ہو۔ غریب آدمی ہے، پیسے کم ہے، تو حج کی بھی نرمی آ گئی۔ لیکن نماز جس میں ہم سستی کرتے ہیں، مسجدوں کو غیر آباد کر دیا ہوا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ تو دوستو، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو ادا کر لو۔ اور پھر ہم سارا دن تو دوسرے مسلمانوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق، پہلا، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جائے۔ ہم اس میں بھی سستی کرتے رہتے ہیں۔ اس کو چھینک آئے تو دوسرا مسلمان جب سن لے، کہو، وہ کہے چھینک والا الحمدللہ، تو سننے والا کہے یرحمک اللہ، یہ حق ہے اس کا۔ جب وہ دعوت دے، اس کی دعوت قبول کر لے۔ جب وہ فوت ہوئے تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے۔ تو دوستو، اس میں سستی کرنا یہ بھی گناہوں میں شامل ہے۔ تو نماز میں سستی کرنا، یہ تو معافی اس میں بالکل کوئی نہیں۔ تو ہم مین کوتاہی جو کرتے ہیں وہ نماز میں آج کل ہو رہی ہے، اسی لیے ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے آگے گردنیں جھکانی چھوڑ دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے
اپنی عزت برقرار رکھنی ہے مسلمانوں۔ علامہ اقبال اس میں کیا خوب فرماتے ہیں، تمنا آبروں کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی گزارنے کی خو کر لے۔ ہم رام پرست ہو گئے ہوئے، ہم سستی کرتے رہتے ہیں، اسی لیے مسجدیں خالی ہیں، پارک خالی ہیں۔ جو بندہ اٹھ کر مسجدوں کو بات کر لے گا، پارکوں کو بات کر لے گا، صحت بھی ٹھیک رہے گی، کاروبار بھی ٹھیک رہے گا، ہر معاملہ اس کا ٹھیک رہے گا۔ یہ سستی چھوڑ دو، تو نماز ادا کر کے جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کرو، خاص طور پر اب فلسطین والوں کے لیے کل 175 روزانہ کی یہ روٹین ہے۔ تو ہمارے ایران نے تو حملہ کیا ہے، تو یہ ہم نے اس کا جواب دے دیا فوراً۔ اس میں صرف یہ ہے کہ بھائی اس نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، تو مین مسلمانوں ہم ایک ہیں۔ مین بات تو یہ ہے کہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مسلمان بھی ایک ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی ایک ہیں۔ ادھر تو 3 شہید ہوئے تھے، 5، 2 بچے اور 3 بچیاں، لیکن ادھر روزانہ 200 تقریباً شہید ہو رہا ہے۔ پاکستان اگر ہمارا ہے تو مسلمان ہمارے، ان کو آپ غیر سمجھتے ہیں؟ ان کا ذکر، یہودیوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ بھی مسلمان بھی ہمارے ہیں، جیسے پاکستان ہمارا ہے فلسطین والے بھی مسلمان ہمارے ہیں۔ اس کے متعلق زیادہ پوچھا جانا ہے، وہ مسلمان غیر ہیں۔ قیامت تک یہی لڑائی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ پاکستان کو ہم نے ایران پر فوراً حملہ کر دیا، ادھر 200 روزانہ شہید ہو رہے ہیں، ادھر کوئی بات کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ یہ آپ ظلم کو دعوت دے رہے ہیں، آپ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ اتنا ظلم ہوتا دیکھ کر بھی آپ نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں۔ فلسطین والوں کے لیے کچھ کر رہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ دوستوں پر خدا رو اٹھو، فلسطین والوں کی روح کر دعا کرو، اور ان کی چیزوں کا کم از کم بائیکاٹ کرو۔ جو بھی ان کی چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کی اقتصادی حالت کمزور کرنے میں آپ اپنی جتنی بھی کوشش ہو سکتا ہے کر لو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔